اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی جو ہے ایک مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے ایک درخت کی مانند ہے، اور پھر جو درخت ہیں دنیا کے اندر ان میں سے بعض درخت جو ہیں بہت اچھے ہیں اور انسان کے لیے جو ہیں وہ بہت نفع کا باعث ہیں، اور بعض درخت ایسے ہیں جس سے انسان کو کوئی بھی نفع نہیں ہوتا، نہ اس کے پھل سے نفع ہوتا، نہ اس کی اور کسی چیز سے جو ہے انسان کو کیا ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے۔ جبکہ بعض ایسے درخت ہیں جن سے انسان کو بہت سارے طریقوں سے کیا ملتا ہے، نفع ملتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کلمہ ایمانی یعنی لا الہ الا اللہ کی جو مثال ہے وہ ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، اور وہ جو پاکیزہ درخت ہے یہاں پر کشجرتن طیبہ، پاکیزہ درخت اس سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ایسا ہوتا ہے اصلھا ثابت، کہ اس کی درخت کی جڑیں کیا ہوتی ہیں، بڑی مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے یہ جو ہے بہت یعنی کہ جب اگتا ہے 2-3 سال تک تقریباً جو ہے یہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ زمین کے اندر، ظاہر ہے جو درخت جتنا زیادہ پرانا ہوگا تو اس درخت کی شاخیں زمین کے اندر گہرائی میں اتنی ہی زیادہ کیا ہو جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں، اور جس کی گہرائی میں جڑیں مضبوط ہوں تو اس درخت کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا پھر۔ اور اسی طریقے سے اگر ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں تو عام طور سے ایسے درخت نہیں گرتے، آندھیوں کے اندر بھی وہ درخت گر جاتے ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں، جن کی جڑیں جو ہیں اندر سے مضبوط نہیں ہوتی ہیں، اور مضبوط جڑوں والے آندھیوں کے اندر بھی کھڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ درخت ہے کھجور کا کہ اس کی شاخیں اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہیں، اور فرمایا وفرعها، اور اس کی شاخیں ہیں آسمان کی طرف، کہ کھجور کا درخت ہے دیکھیں اس کی بناوٹ جو ہے اور اس کا اسی طرح تنا جو ہے وہ سیدھا آسمان کی طرف لمبا کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا وفرعها فی السماء، اور آگے فرمایا تؤتی اکلھا، کہ لاتا ہے اپنا پھل، مطلب کہ اللہ نے اس درخت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں پھل بھی خوب لگتا ہے، یعنی کھجور کا جب موسم آتا ہے تو خوب اس میں کھجوریں بھی لگتی ہیں، اور پھر جب کھجوریں لگتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے کھانے کا بھی اور مال کا بھی۔ اللہ نے اب اس کی مثال جو ہے کس طریقے سے ایمان کے لیے دی، کہ جب ایمان انسان قبول کرتا ہے اللہ کے اوپر، اور جب وہ دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا یقین اللہ کے اوپر جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اب کسی کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، کسی کا ایمان بہت طاقتور ہوتا ہے، تو جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اس ایمان کی جڑیں کہہ لیں یا اس ایمان کی پختگی کیا ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح مضبوط درخت آندھیوں کے اندر نہیں گرا کرتے، اسی طریقے سے مضبوط ایمان والے لوگ کفر اور شرک سے متاثر نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بہت مضبوطی سے گڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے درخت کی مثالیں دی کہ اس کی شاخیں ہیں، تو اسی طرح پھر ایمان کی بھی کے لیے بھی فرمایا کہ ایمان کی بھی شاخیں ہوتی ہیں، اور ایمان کی شاخیں کیا ہوتی ہیں، ایمان کے اعمال، کہ ایمان لانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اعمال کرنے کا حکم دیا، اور وہ اعمال روحانی بھی ہوتے ہیں اور وہ اعمال جسمانی بھی ہوتے ہیں، یعنی عبادات کے جسمانی عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، ہمدردی، والدین کی خدمت، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنا، یعنی جو بھی کام ہم اپنے جسم سے کر سکتے ہیں یہ سارے اعمال صالحہ کے اندر آ گئے۔ اور اسی طرح روحانی عبادت جو ہے کہ دل کے اندر جو ہے عاجزی ہو، شکر گزاری ہو، دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، ہمارے دل کے اندر تکبر نہ ہو، یہ انسان کی جو ہے وہ قلب کی جو ہے وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور جب انسان جو ہے اعمال کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان اعمال کے اوپر اس کو کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یہ اجر جو ہو گیا اس کا پھل ہو گیا، جس طرح ان شاخوں سے کھجور کے درختوں پر پھل آتا ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کرنے سے انسان کو اس کا پھل دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا
کہ جو کھجور کے درخت کی جو شاخیں ہیں وہ فرعها فی السماء آسمان کی طرف جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے ایمان کی جو شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ، جب انسان اسے کرتا ہے تو یہ اعمال آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ جب اعمال کو قبول کرتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے ایک روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ نہ اس کا رکوع اچھے طریقے سے کرتا، نہ سجدہ اچھے طریقے سے کرتا، تو وہ نمازی کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی، یعنی آسمانوں کے اوپر تو کیا جائے گی، سر سے اوپر نہیں جاتی، اور اس نماز کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہوں اپنے الفاظ میں، کہ اس نمازی کی نماز کو اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچتی وہ نماز۔ لیکن جو اعمال انسان اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اعمال جو ہے کیا ہوتے ہیں، آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کیا کرتے ہیں، ان اعمال کو اوپر جانے کا مطلب کیا ہے، قبول فرما لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا درجہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے کھجور کے درختوں کی شاخیں اوپر کی طرف چلتی ہیں تو اعمال کرنے والے کا مقام و مرتبہ بھی آسمانوں کے اوپر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جس طرح ان درختوں کے اوپر پھل آتا ہے نفع کا، کھجوروں کا، تو اعمال کے اوپر بھی پھر دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، پھل آتا ہے، اللہ اس کا نفع عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے۔ یہ ساری مثالیں کیوں ہیں؟ تاکہ تم سمجھ لو کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کا نفع کیسا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگے بھی سنو، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ایک خبیث کلمے کی، ایک گندے کلمے کی، کا شجرۃ خبیثۃ، جیسے کہ ایک درخت ہو گندا، نجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اور نہیں ہے اس کو کچھ قرار، یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو بالقول الثابت، مضبوط بات سے، فی الحیات الدنیا۔ چلیں پہلے اوپر والی بات سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں پر آپ دوسرے کلمے کی مثال بیان فرمائی، کلمہ خبیثہ۔ کلمہ خبیثہ سے مراد ہے کفر اور شرک کا کلمہ، یعنی کہ ہر وہ بول جو انسان کو کیا کر دے، ایمان سے نکال کر کفر کے اندر داخل کر دے، ہر ایسا جملہ، چاہے وہ جملہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا ہو، یا اللہ رب العزت کے انکار کا ہو، یا اللہ رب العزت کی کسی قسم کی ناشکری کا کلمہ ہو۔ بہت سارے دیکھیں ہماری زندگی میں کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہم انہیں معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اور جو ہے انسان ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے کوئی شخص مذاق میں کلمہ کفر کہہ دے، ایک تو یہ نا کفریہ کلمے سے ہم کہیں کہ جو لوگ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے پانی کا دیوتا ہے، یہ بارش کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، تو یہ کفریہ باتیں ہیں، وہ کافر ہیں، تو بالکل وہ بھی کافر ہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کو بیٹا مانا، یہ بھی کفریہ بات ہے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن ایک شخص بظاہر مسلمان ہے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں بھی ایسی باتیں پائی جا سکتی ہیں کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کہ وہ بھی کیا ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ کفر کا کلمہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں مسئلے کے اعتبار سے وہ انسان جو ہے ایمان کے دائرے سے باہر نکل چکا ہوتا ہے۔ اگر نکاح ہوتا ہے تو اس کا نکاح بھی کیا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک عقیدہ ہے تحریف قرآن کا عقیدہ نا،
کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے رافضی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے نا اس میں غلطیاں ہیں، اور یہ قرآن تو 40 سپاروں کا تھا، اس میں تو 30 سپارے ہیں، 10 سپارے ہیں ہی نہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو کلمہ ہے یاد رکھیے سراسر کفریہ کلمہ ہے یہ، کہ قرآن میں جو شک کرے گا تو کیا ہے، یہ کفر ہے سراسر۔ تو یہ کلمہ خبیثہ کے اندر ایسے جملے بھی آ گئے۔ اسی طریقے سے جیسے قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پورے دین کو مانتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ یہ جو ہمارا مرزا غلام قادیانی ہے یہ بھی نبی ہے۔ ہم صرف اتنی سی بات کہتے ہیں، باقی ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح ہے، اللہ بھی صحیح ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قیامت بھی آئے گی، سب کچھ ہم مانتے ہیں۔ ہم تو صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ نبی کے بعد یہ بھی کیا ہے، یہ ہمارا نبی ہے۔ تو یہ اتنی سی بات بظاہر یاد رکھیے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نے ہر ایسے عقیدہ رکھنے والے کو کیا کر دیا، دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی کلمہ خبیثہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص بظاہر مسلمان ہے لیکن اللہ سے کیا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ میں اللہ سے کوئی مصیبت آ گئی اور کہتا ہے اللہ کو تو میرا ہی گھر ملا تھا مشکلوں کے لیے، اللہ نے تو ظلم کر دیا یہ میرے اوپر۔ یاد رکھیے یہ کفریہ کلمہ ہے۔ ایسا کہنے والے کے لیے بھی کفر کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا، اسے دوبارہ سے ایمان قبول کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد عام طور سے ایسے لوگ نہیں ہوتے، لیکن میں حقیقت بتا رہی ہوں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے جب روزے آتے ہیں نا تو بعض لوگ روزے رکھتے نہیں ہیں، جو بہت ہی دین سے دور ہے نا، ان لوگوں کی سوچ بتا رہی ہوں۔ بات کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کیا ہم روزے رکھیں، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ تو علماء نے اس جملے کو بھی کفریہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کہے گا تو وہ شخص دین کے دائرے سے کیا ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ اور جو یہ حقیقت ہے، میں جس اسکول میں پڑھتی تھی اپنے پرائمری لیول کے اوپر اسکول میں، اس ٹائم تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں بچپن کی جو ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں، ہماری ایک ٹیچر تھیں مس رخسانہ نام کی، تو وہ جو ہے نا ان کے گھر کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا تھا، اور وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر جو ہے نا بہت غصہ ہوتے ہیں، جو بھی گھر میں کوئی روزہ رکھتا ہے نا، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں نہ ہی وہ روزہ رکھنے دیتے ہیں کسی کو گھر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں گندم نہ ہو کھانے کے لیے۔ ہمارے گھر میں بہت گندم، بہت آٹا ہے کھانے کے لیے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت پڑی۔ تو اس وقت تو یہ بچپن کی ایک ایسی بات تھی جو مجھے اپنی زندگی میں یاد رہی، لیکن جب علم حاصل کیا پتہ چلا تو پھر بالکل جہاں کفریہ کلمات ہیں نا ان کے اندر یہی جملہ آیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یہ کفریہ کلمہ ہے، وہ شخص دین کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، یہ ساری تفصیلات میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارا جو نا ذہن کفریہ بات سے صرف اس طرف ہی جاتا ہے ایک دم، کہ جیسے کہ جو کافر ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اس طریقے سے، لیکن نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان انہیں کفریہ کام یا کفر جملے نہیں سمجھتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شاید پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اس وقت ہمارے ہاں جو ہے گانے بجانے کے اندر اتنے کفریہ کلمات والے گانے آ رہے ہیں کہ ایک تو میوزک کا سننا ویسے ہی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو گانا بجانا گناہ ہے، چلو کسی نے سن لیا پھر توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو ایسے کفریہ گانے آ رہے ہیں جن کے اندر باقاعدہ پورے کفریہ جملے ہیں، اور وہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، گنگناتے بھی ہیں، ان کے لیے بھی علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ایسے شخص بالکل دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے، بھائی جو شخص یہ گانا گا رہا ہے عام روٹین میں، جیسے ہمارے بچوں کے موبائلوں میں دیکھیے گانے ہوتے ہیں،
اور گانے شادی بیاہ میں گانے بجائے جا رہے ہیں اس طریقے سے، ایک قصدن گانے بچوں کا ہوتا ہے کہ جی موبائل میں گانے ہیں گنگنا رہے ہیں، تو یہ بہت ایک فکر کا مقام ہے۔ اب بعض لوگ انجانے میں سوال کرتے ہیں کہ جی اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کفریہ گانے ہیں یا کفریہ بولیں تو اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ تو دیکھیے بالکل اس کا قصور ہے۔ ایک تو جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو ہمیں تو ویسے ہی اس سے بچ جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہمیں نہیں پتا کہ ان گانوں کے اندر کفریہ کلمات ہیں تو اسی لیے تو دین اسلام نے جو ہے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کتنا علم؟ عالم حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن اتنا علم جس سے ہمارا ایمان بچ جائے، اتنا علم جس سے ہماری عبادات ٹھیک ہو جائیں، اتنا علم جس سے ہمیں پاکی اور ناپاکی کا پتہ چل جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر بالکل اس طرح فرض ہے جیسے کہ ہر مسلمان پہ نماز اور روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان اس بے دینی کے ماحول کے اندر اگر آج اتنا بھی علم حاصل نہیں کرتا کہ اسے اپنے ایمان کو وہ بچا لے، تو یاد رکھیے یہ بھی گناہ ہے کہ اس نے تو اتنا علم ہی حاصل نہیں کیا۔ اب علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ کفر کے اندر پڑ گیا تو یاد رکھیے کہ حکم اس کا بھی وہی لگے گا کہ یہ اس نے گویا کہ کفر کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہاں کلمتن خبیثتن جو کہا ہے اس سے کفریہ بول مراد ہے، چاہے وہ کفریہ بول اب کسی بھی قسم کے، چاہے گانے کے بول ہوں، چاہے جو ہے خاص طور پر بتوں کے آگے جھکنے کے ہوں، غیر اللہ کو راضی کرنے کے ہوں، کوئی سے بھی بول ہوں، شیطان کی جو ہے وہ پوجا کے بول ہوں، کچھ بھی بول ہوں، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کشجرتن، ایک ایسا درخت جو گندا ہو۔ اور اب شجر خبیثہ وہ درخت جس کی جڑیں نا زمین کے اوپر ہی اوپر ہوں بس، اور زمین کے اندر کچھ بھی نہ اتری ہوئی ہوں، تو ما لہا من قرار، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ٹھہراؤ نہیں ہے مطلب جو چیز زمین کے اندر مضبوط گڑتی ہی نہیں ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، جس عمارت کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہوتی ہیں، وہ تو ذرا سا جھٹکا لگنے سے کیا ہو جاتا ہے، گر جاتی ہیں۔ تو یہاں مثال دی کہ جس کے دل کے اندر ایمان اترا ہی نہ ہو تو اس کو وہ ایمان کا مزہ جو وہ ایمان سے نفع کیسے اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے پھر مثال دی ایک گندا درخت، ایک اس سے حنظل کا درخت مراد ہے، ایسا کانٹے دار درخت جس سے دنیا کا بھی اسے کوئی نفع نہیں ملتا، نہ اس سے سایہ ملتا کسی کو، نہ ہی اس میں کوئی پھل لگتا، نہ ہی وہ درخت ایسا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، نہ ہی اس کو جانور کھا سکتے ہیں، نہ ہی وہ انسانوں کے کسی کام کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو کفر ہوتا ہے وہ انسان کو کسی بھی طریقے سے نفع نہیں دے سکتا، اور اس کی جو ہے وہ شاخیں اس درخت کے اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں کہ تیز ہوا چل لے تو اس درخت کو کیا کر دے، گرا دے، اس کے اندر اپنا بھی سہارا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مثال کافر کی ہوتی ہے، اس کے عقیدے کی ہوتی ہے کہ جہاں ذرا سی بات آئی مصیبت کی اللہ سے شکوہ شروع ہو گیا، جہاں ذرا سی کوئی آزمائش کی بات آئی اللہ سے واہی تباہی جو ہے وہ بکنے لگے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ نے فرمائی کہ ایمان والوں کی شان نہیں ہوتی۔ اور پھر جو ہے وہ درخت کیسا ہے کہ نہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی، نہ مزہ اچھا ہوتا، نہ اس کا رنگ اچھا ہوتا، نہ اس کے پھل کا کوئی فائدہ ہے، یہ کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مثال ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے، بالقول الثابت، مضبوط بات سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں، ویضل اللہ الظالمین، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے پھر اللہ پاک نے پھر اور تفصیل سے جو ہے اپنی ساری باتوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ کھجور کے درخت کی جو ہے مثال اللہ نے یہاں پر کیوں دی ہے؟
کیونکہ کھجور کے ایک تو ہم نے یہی پڑھ لیا کہ مضبوط بہت ہوتا ہے، بلند بہت ہوتا ہے، جڑیں جو ہیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور اس کا پھل ایسا ہوتا ہے کہ جو پورے سال کھایا جاتا ہے، پورے سال جو ہے اس پھل سے، اور گرمی سردی ہر موسم میں اس کا پھل جو ہے کام آتا ہے۔ بہت ساری جو ہے فائدے ہیں اس وجہ سے کھجور کے درخت کی جو ہے اللہ پاک نے مثال دی۔ اور بھی پھر کھجور کے درخت کے بارے میں اور بھی احادیث طیبہ میں آتا ہے، بہرحال جو ہے مختصر سی بات ہم نے کر لی۔ تو یہاں پر جی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کا جہاں تذکرہ فرمایا تو اللہ نے یہ بھی ساتھ میں بیان فرما دیا کہ اللہ ثابت رکھیں گے ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ طیبہ پر جو شخص ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ یہ ہے نا یثبت اللہ الذین آمنوا کہ ثابت قدم رکھتے ہیں اللہ ایمان والوں کو بالقول ثابتی، قول ثابت کے ساتھ فی الحیات دنیا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کے معاملات کے اندر کیا کرتے ہیں، بھرپور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کے وعدے، اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص مرتے دم تک اس کلمے کے اوپر قائم رہتا ہے، خواہ دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں، مال کی تنگی آ جائے، رزق کی، کاروبار کی، موت میت کی، بڑی سے بڑی تکلیفیں آ جائیں، لیکن وہ شخص اتنا اپنے ایمان کے اندر پختہ ہے کہ کسی حادثے سے، کسی آزمائش سے اپنے ایمان کو برباد نہیں کرتا اور اپنے ایمان کو، اپنے کلمے کو بچا کر قبر کے اندر لے جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کلمے کی برکت کی وجہ سے آخرت میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور آخرت سے مراد ہے قبر کا عالم۔ 3 عالم اللہ نے بنائے، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ دنیا زمین کے اوپر ہے، عالم برزخ زمین کے نیچے ہے، اور عالم آخرت قیامت کے قائم ہونے کے بعد۔ تو فرمایا کہ جب تک ایمان مضبوط ہے زمین کے اوپر بھی اللہ کی مدد آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا تو زمین کے نیچے عالم برزخ کے اندر بھی کیا ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا، ہر انسان کو معلوم ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، تو ایسے ہولناک وقت میں، سخت حال میں بھی وہ اللہ کی مدد سے اس کلمے کے اوپر قائم رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی قبروں میں جو ہے اپنے کلمے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، ہمارے کنبے، خاندان، برادری کو، سب کو اللہ پاک اس کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے، اور کلمے کے اوپر ہی اللہ پاک کلمے کے اوپر ہمیں قبر کے اندر بھی قائم رکھے، اس کلمے کی برکتیں اور اللہ کی مدد و نصرت ہمیں عالم برزخ کے اندر بھی حاصل ہیں۔ تو حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو اس سخت حال میں بھی وہ اس کلمے کے اوپر قائم رہے گا اللہ کی مدد سے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا۔ اللہ پاک ہم سب سے بھی کلمے کی گواہی قبر کے اندر دلوائے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر یہ جو آیت ہے نا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، آخرت سے مراد یہاں پر عذاب یہاں قبر ہے، کہ انسان جب مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، تو دنیا قبر کے اندر انسان کو دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے۔ اب وہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، بس زندگی ملتی ہے، روح لوٹائی جاتی ہے، کیسے لوٹائی جاتی ہے نہ اس بحث میں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی اس چیز کو ہم جان سکتے ہیں۔ بس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا میں ہمیں زندہ کر دیا تو اللہ ہمیں قبر میں اور آخرت میں بھی زندہ کرے گا بس۔ تو پھر انسان جو ہے کیا ہے، اس کے فرشتوں کے سوالات ہیں، جوابات ہیں، کامیابی ہے، ناکامی ہے، یہ سب قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ قرآن کریم کی 10 آیات سے یہ اشارہ ملتا ہے، اور اسی طرح تقریباً 70 احادیث
سے ثابت ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو کہ قبر کی زندگی کے میں کیا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی کیا ہے، یاد رکھیے مخالفت ہے بالکل۔ یہی تو ہے کفریہ کلمات، کہ جس چیز کو قرآن اور حدیث بیان کر رہی ہے، آج کے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد، یہی تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کون سی زندگی ملے گی۔ آج کا بہت جدید تعلیمی یافتہ جو لوگ دین سے دور ہیں حقیقت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، قبر کا کوئی جزا نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کسی کو نظر تو نہیں آتا۔ ایسی بیجا کی بات جس کو قرآن اور حدیث سے کیا ہے، بالکل خلاف ہے۔ تو دیکھیے ان کا صرف جواب اتنا تو ہوتا ہے کہ عذاب اور ثواب کبھی نظر نہیں آتے۔ تو دیکھیے جو چیز نظر نہیں آتی تو کیا اس کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ ہے ہی نہیں؟ تو بالکل دیکھیے کہ ہمیں گرمی نظر نہیں آتی لیکن گرمی کیا ہے، محسوس ہوتی ہے، ہمیں گرمی ہو رہی ہے۔ سردی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن سردی کیا ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ انسان کے دماغ میں اللہ نے عقل رکھی ہے، عقل نظر نہیں آتی لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان عقل مند ہے یا بیوقوف ہے۔ اللہ نے دل کے اندر دھڑکن رکھی ہے لیکن دھڑکن نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے کہ دل کیا ہے، دھڑک رہا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں اپنی سانس پتہ چلتی ہے کہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن ہمیں سانس نظر نہیں آتی۔ تو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جنات ہیں، نظر نہیں آتے لیکن حقیقت میں وجود ہے جنات کا۔ فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن حقیقت کیا ہے، جنات وہ فرشتے موجود ہیں۔ ہوا ہے، نظر نہیں آتی لیکن حقیقت میں کیا ہے، موجود ہے۔ تو دیکھیے یہ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، مثالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے قرآن اور حدیث نے بتا دیا۔ یہ دلائل، یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ عذاب قبر کا یا ثواب قبر کا کیا ہے، انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دوسرے عالم یعنی عالم برزخ کے ثواب اور عذاب کی خبر دے دی، تو اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس کے اوپر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔ تو ظالموں اور ظالم کیا ہو جائیں گے، اللہ ان کو بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہ جو مومن ہے کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں سچے دل سے تو اللہ کی مدد سے وہ اپنے اس کلمے کے اوپر کیا رہتے ہیں، ثابت رہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اپنے کلمے کو کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ان کی قبر کے اندر ان کی راحتوں کا سامان جمع کر دیا جاتا ہے۔ مگر جو ظالم دنیا کے اندر ہی اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت دنیا میں بھی انہیں نہیں ملتی ہے۔ بظاہر ان کو کفار مشرک کی ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، ان کو مال ہے، دنیا کی ترقی ہے، سائنسی ترقی ہے، سب کچھ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، تم اسے کامیابی نہ سمجھو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ جو کفر کے باوجود انہیں سب کچھ ملا ہوا ہے تم اسے کامیابی مت سمجھنا کبھی، یہ مدد نہیں ہے اللہ کی۔ ان کو تو اللہ نے بس آخرت کا حصہ ختم کر دیا، اور پھر آگے کیا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کو مدد نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ضرور دے دی ہے لیکن مدد نہیں دی ان کو اپنی، اور اگر ان کے لیے مدد ہوتی نا اللہ کی تو قبر میں جانے کے بعد یہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے دیتے۔ اگر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تو یہ دنیا میں ہی قرآن کے اوپر ایمان لے آتے، اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن یہ تو ان دنیا کے عیش میں لگ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل گئی۔ نہیں، نہ دنیا کے اندر ان کے لیے اللہ کی مدد ہے، نہ قبر میں جانے کے بعد ان کے لیے اللہ کی مدد ہے، اور اس مدد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ عالم برزخ کے اندر بھی اور عالم آخرت کے اندر بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اتنا بڑا طاقت والا ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ اس سے کوئی مشورہ دے سکتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تو اب اللہ
جس کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ وہ کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے ماننے کا اور نہ ماننے کا۔ جب انسان دیکھیے اللہ کی بات کی طرف اپنے اختیار سے آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جو اچھائی کی راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ اچھائی کا اور خیر کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں پھر۔ اور جو ہے جو برائی کی طرف ہی جان بوجھ کر چلنا چاہے تو بس برائی کا راستہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اصل میں اللہ نہیں چلا رہے اس کو برائی کے راستے پہ، وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اللہ نے تو دونوں راستے اسے بتا دیے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔